السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں عبید اللہ صدیق۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا، لکھ لیں تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپوزیشن کو سرپرائز دوں گا۔ ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے، ہار ماننے والا نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صحافیوں سے دبنگ گفتگو، کہا حکومت گر گئی تو چپ نہیں بیٹھوں گا۔ شہباز شریف چور ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ آرمی چیف سے دوریوں کی بات غلط ہے، فوج کے ساتھ آج بھی اچھے تعلقات ہیں۔ چودھری نثار سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض اور بزدار سے متعلق سوال پر کہا، بولے کامران خان کو کون بتاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ آرمی چیف اور ججز کی تقرری صحافیوں نے کرنی ہے تو ہم اپنا کام چھوڑ دیں۔ نون لیگ نے میڈیا میں بہت پیسہ چلایا، اپوزیشن سروے کرا لے تو کبھی فوری الیکشن کی طرف نہ جائے۔ عمران خان اکثریت کھو چکے، حکومت ختم ہو گئی، ہمیں چوہے کہنے والا بزدل خود مقابلے سے بھاگ رہا ہے۔ عمران خان اب تک بتا نہیں سکے جانور کس کو کہا تھا۔ بلاول بھٹو کی مالاکنڈ میں حکومت پر تیر اندازی، کہا یہ شخص آئین توڑ بیٹھا، امپائر کی انگلی کے بجائے ووٹ کے انگوٹھے سے مقابلہ کریں گے، کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، گیٹ نمبر 4 نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ جلسہ کرنے والا 172 ارکان کا ایوان میں جلسہ کرے، یہ چاہتا ہے اسے نہ کھیلنے دیا تو کسی کو بھی کھیلنے نہیں دے گا۔ سیاست کے مسخرے کو مسترد کرنے پر مالاکنڈ کے عوام کا شکریہ۔ یہ جتنا عوام میں نکلیں گے اتنا ہی بے نقاب اور بے آبرو ہوں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا جوابی وار، کہا 27 مارچ کو دکھائیں گے جلسہ کسے کہتے ہیں۔ OIC اجلاس کا تاریخی انعقاد فرزند زرداری کے منہ پر تماچا ہے۔ شہباز گل نے کہا بلاول بھٹو کو سیاست آتی ہے نہ ہی اردو، بلاول انگریزی لہجے میں بولیں گے تو کوئی نوکری بھی نہیں دے گا۔ آپ کا آخری کارڈ اور سرپرائز آپ کا استعفیٰ ہوگا، اجلاس بلائیں، سرپرائز آپ کا منتظر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہتی ہیں کپتان نے قوم کو صرف مہنگائی کے سرپرائز دیے، مہنگائی کا کپتان کلین بولڈ ہو چکا، یہ وہ کپتان ہیں جو وکٹیں گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان دھمکیاں نہ دیں، میچ کھیلیں، میدان میں آئے بغیر آخری گیند کیسے کھیلیں گے؟ آپ صرف جھوٹ اور ڈھٹائی میں جیت سکتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں نا، اعلان پی ایم کے پاس بھی ہے نا جی، سارے کارڈ تو اگر اپوزیشن کے پاس ہیں، دیکھیں اصل فیصلہ ہے اپوزیشن کے ساتھ 27 کو لوگ کتنے نکلیں گے اور عمران خان، اور اتحادیوں کا بتا دیں شیخ صاحب۔ اتحادیوں کو اللہ سے مجھے امید ہے کہ اتحادی عمران خان کے ساتھ چلیں گے۔ وزیر اعظم کے پاس بھی بہت کارڈز ہیں، اگر اپوزیشن پر اعتماد ہے تو ہم بھی پر اعتماد ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 25 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ووٹنگ کب ہوگی یہ فیصلہ اسپیکر کو کرنا ہے، 27 کی رات کو ہی فائنل ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ عمران خان جیتے گا، اتحادی بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس، اتحادیوں سے رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ حکومتی سیاسی ٹیم کی MKM پاکستان کے وفد سے ملاقات، اسد قیصر، پرویز خٹک اور اسد عمر نے پارلیمنٹ لاجز میں خالد مقبول صدیقی کو وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم کی ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ عامر لیاقت کی ملاقات، وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ عامر لیاقت نے کہا عمران خان سے دوستی ختم نہیں ہوئی، ووٹ کا فیصلہ بھی نہیں کیا، جو ہونے والا ہے وہ نہیں ہونے والا۔ نون لیگ نے لانگ مارچ 2 دن مؤخر کر دیا، لیگی مارچ 26 کے بجائے 28 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ 26 کو لانگ مارچ کا فیصلہ 25 مارچ کو اسمبلی اجلاس بلانے پر کیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز مارچ کی قیادت کریں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں مارچ عوام کی حکومت پر عدم اعتماد کا فیصلہ کن اقدام ہے۔ متحدہ اپوزیشن کا یوم پاکستان پر قوت خود عوام چارٹر جاری، کہا غیر جمہوری عزائم نے 73 سال سے ریاست کو مستحکم ہونے نہیں دیا، اب ریاستی سٹیک ہولڈرز آئین کی بالادستی قبول کریں، عدم اعتماد کامیاب بنا کر ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں آئین کی حرمت مقدم ہو۔ شاد رہے پاکستان، یوم پاکستان پر اسلام آباد میں شاندار پریڈ، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ بحرین، ازبکستان، آذربائیجان، ترکی،
اور سعودی عرب کے فوجی دستوں کی بھی شرکت، جنگی ساز و سامان کی نمائش، جدید ترین J-10C جنگی طیارے پہلی بار پریڈ کا حصہ بنے۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے شرکاء خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ مرکزی تقریب کے لیے انتظامات شاندار، ہر جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یوم پاکستان کی پریڈ پر پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی گھن گرج، JF-17 تھنڈر، F-16 اور میراج طیاروں کی فضا میں کرتب، ٹیم شیر دل کی خوبصورت فارمیشن فضا میں رنگ بکھیرتی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے فلائی پاسٹ کی قیادت کی۔ SSG کمانڈوز کا فری فال کا مظاہرہ، فضا میں دلکش فارمیشنز بنائیں، حربی اور دفاعی ساز و سامان کی بھی نمائش، ٹینکس، فتح 1 راکٹ سسٹم، شاہین، غوری اور نصر میزائل، دفاعی آلات اور توپ خانہ بھی پریڈ کا حصہ بنائے گئے۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان وزیر اعظم عمران خان کا یوم پاکستان کی تقریب میں شاندار استقبال۔ پریڈ گراؤنڈ پہنچے تو شرکاء نے کھڑے ہو کر خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم تالیوں کی گونج میں اسٹیج تک پہنچے۔ وزیر اعظم نے سینئر فوجی حکام سے مصافحہ کیا۔ عمران خان کو سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم نے پریڈ دیکھی اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کو گاڑی تک رخصت کیا اور سلیوٹ کیا۔ جناب سلمان اقبال اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات۔ جناب سلمان اقبال نے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ آپ کراچی کنگز کے مالک ہیں۔ دنیا بھر میں PSL کے فروغ میں مدد فراہم کی۔ آپ نے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں بھی مدد فراہم کی۔ یوم پاکستان پر ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈز دینے کی تقریب، صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کو کھیلوں اور دیگر شعبوں میں گراں قدر خدمات پر ستارہ امتیاز دیا گیا۔ وزیر اطلاعات فواز چودھری کی مبارکباد، کہا سلمان اقبال نے PSL کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی انتھک کوششوں کی بدولت کئی عالمی کھلاڑی پاکستان آئے۔ شہباز گل کی ARY فیملی اور سلمان اقبال کو دلی مبارکباد۔ ملک میں تمام ادارے جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں، دشمن سن لے، ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ صدر مملکت عارف الوی کا خطاب، بھارت کو امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان بولے، آج کا دن تخلیق پاکستان کے حقیقی مقاصد پر کاربند رہنے کے عزم کا دن ہے۔ ہمیں خود کو ریاست مدینہ کی طرز پر حقیقی فلاحی ریاست کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ حکومت کی توجہ معاشرے کے نظر انداز طبقے اور مساوات پر مرکوز ہے۔ ہم اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے قائم بینچ پر اعتراض، چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، کہا بینچ کی تشکیل سے پہلے سینئر ججز سے مشاورت نہیں کی گئی، اہم قانونی آئینی سوالات پر سینئر ججز کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے۔ بینچ میں سینیورٹی پر چوتھے، 8ویں اور 13ویں نمبر کے ججز کو شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست اور صدارتی ریفرنس ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی، جبکہ صدارتی ریفرنس مشاورتی دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سول سرونٹ کی بطور رجسٹرار تقرری پر بھی اعتراض۔ ترین گروپ کو رام کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں تیز۔ ترین گروپ کل مراد راس سے ملاقات کر کے مطالبات پر ہونے والی پیش رفت دریافت کرے گا۔ حکومتی نمائندے ترین گروپ کو مائنس بزدار فارمولے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ رہنما ترین گروپ عبدالحی دستی کہتے ہیں، مائنس بزدار سمیت تمام آپشنز پر مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ معاملات جوں کے توں ہیں، پیش رفت نہیں ہوئی۔
सियासी कुव्वतों की लड़ाई में अगर जमहूरियत का कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई नुकसान नहीं होगा जमहूरियत का। मेरा आखिरी लफ्ज, आइन को फॉलो करें। लफ्जी गोलाबारी से उंगली के इशारों तक सहाफ़ी के सवाल पर गवर्नर सिंध का दिलचस्प अंदाज। सवाल किया, सियासी जमातों की लड़ाई में जमहूरियत का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? इमरान इस्माइल ने उंगली मुराद अली शाह की तरफ घुमाई तो सब हंस पड़े। वज़ीर आला गड़बड़ा गए, कहा कोई नुकसान नहीं होगा, बस आइन को फॉलो करें। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। इमरान हुकूमत जाने में मेरी कुर्सी जाती है तो बेशक जाए, संजीदा सियासी जमातें हिकमत अमली बना रही हैं। लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का शानदार कमबैक। 20 रन पर पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेट उड़ा दी। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने तबाही मचाई। कमिंस ने 5 और स्टार्क ने 4 शिकार किए। अब्दुल्ला शफीक 81, अजहर अली 78 और कप्तान बाबर आजम 67 रन बनाकर नुमाया। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 268 रन जोड़े। तीसरे दिन के अख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 11 रन बना लिए। 134 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर हामिद हराज और MP ज़हीरुद्दीन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया है। मुखालिफिन की जानिब से इदारों के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। PTI हुकूमत इदारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आवाम को अफरा तफरी की सियासत से कोई सरोकार नहीं। सकाफती फ्लोट्स ने यौम पाकिस्तान की तकरीब को 4 चांद लगाए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के सकाफती रंग देखकर शुरका दाद दिए बिना न रह सके। पहली बार OIC का फ्लोट भी तकरीब का हिस्सा। जम्मू और कश्मीर और CPAC के फ्लोट्स की भी परेड में शिरकत। तकरीब के अख्तिताम पर मिली नगमे पेश किए गए। वंडरफुल इवेंट, क्योंकि ये अवेयरनेस रेस कर रहा है अबाउट फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसे इवेंट्स और होते रहने चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट एज वेल। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे शो अप हुए हैं। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शहरों में दिलचस्प खेल और तकारीब। CBU कराची पर खवातीन की रेस। 200 से ज़ायद खवातीन ने 5 किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया। खदीजा काज़मी का पहला नंबर। 71 साला ताइक्वांडो मास्टर की मार्बल तोड़कर चला। 12 फीट बुलंदी से कूदकर कोहनी के बाद से मार्बल की 20 प्लेटें तोड़ डाली। सक्खर में यौम पाकिस्तान पर 3 रोज़ा बहार मेला। मिली नगमों पर दिलचस्प टेबलो, फूलों की नुमाइश। गवादर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात। डेविस के चाको चौबंद दस्ते की सब्ज़ हिलाली पशम को सलामी। बच्चों की मिली नगमों पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। यौम पाकिस्तान पर दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों में तकारीब, परचम कुशाई की गई। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में नाज़िम अल उमूर ने परचम लहराया। तलबा ने कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस दी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब, सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद ने परचम कुशाई की। बेलारूस में पाकिस्तान के सफारत खाने में तराने की धुन ऑर्केस्ट्रा पर बजाई गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत की शानदार हिकमत अमली। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में सबको पीछे छोड़ दिया। 2020 से 2022 के दरमियान बेरोजगारी की शरह सबसे कम रिकॉर्ड। वर्ल्ड बैंक की फहरिस्त के मुताबिक इसी अरसे में भारत में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए। वज़ीर आज़म ने भी तफसीलात ट्विटर पर शेयर कर दी। कोरोना से निपटने की कामयाब हिकमत अमली पर हुकूमत को मुबारकबाद दी। पेशावर में चूजे पालने पर देवर और भाभी में झगड़ा। देवर की फायरिंग, भाभी की गोद में 1.5 साला भतीजा गोली लगने से जान बहक। नोटों के हार बनाने वाला कराची में लुट गया। 2 डाकू 1 करोड़ 15 लाख रुपए ले उड़े। कसूर का रमजान नए नोट लेने कराची आया था। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की सेहवन आमद, अकीदत के नजराने पेश।
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس PCB ہال آف فیم میں شامل۔ وقار یونس نے لاہور ٹیسٹ کے تیسرے روز ہال آف فیم کی اعزازی پلاک اپنی والدہ سے وصول کی۔ پاکستان کو نیزہ بازی کے ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر قومی نیزہ باز خوش۔ پاکستانی کپتان سلطان صفدر علی کہتے ہیں ورلڈ کپ جیتنے کے لیے جدید ٹریننگ چاہیے، جس کے لیے غیر ملکی کوچز کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,31,301 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,12,570 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,279 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔